ہے تقریباً وہ ہمارا یہ تذکرہ مکمل ہو چکا، جس کے اندر کون سی گائیں تھی، کس گائیں کو کس طریقے سے ذبح کیا گیا اور پھر ان کو لگایا گیا، اور گائیں کے کون سا گوشت جو ہے وہ میت کو مردے کو لگایا گیا جس کی وجہ سے وہ بول اٹھا۔ آج کی دو آیت کریمہ ہیں، یہ آیت نمبر 74 ہے، 74 نمبر آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور قتل کر کے ایک دوسرے کے اوپر ڈالنے لگے تو ہم نے کہا کہ آپ گوشت کا کوئی حصہ اس کو ماریں اور اس گوشت کے حصے کی وجہ سے ہم مردوں کو زندہ کر دیں گے اور ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں کہ تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اس آیہ مبارکہ کا میں ترجمہ کرنے سے پہلے قرآن مجید کو پڑھنے کے حوالے سے ایک دو ضروری باتیں جو میرے ذہن میں آئی ہیں وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا، قرآن مجید پڑھنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور کل قیامت والے دن قرآن مجید ان کی شفاعت فرمائے گا۔ سب سے بڑی شفاعت مصطفیٰ کو ہوگی، اس کے بعد جو بڑی شفاعت ہوگی وہ کلام الہی قرآن مجید کی ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن مجید ان کو پکڑ کر جہنم میں بھی ڈالے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے اوپر لعنت بھیجتا ہے کہ کاش یہ نہ ہی پڑھتا۔ تو اس لیے جو ہے قرآن مجید کو وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، قرآن مجید کو اچھی آوازوں کے ساتھ پڑھنا یہ قرآن پاک کا حق ہے، اس کا زیور ہے۔ تو یہاں پر میں نے عرض یہ کرنی تھی، یہاں پر جو ہا آ رہی ہے بار بار، یہ دو آنکھوں والی، کتنی آنکھوں والی؟ مشہور ہا ہے۔ تو یہ ہا جو ہے یہ سینے کے زور سے پڑھنی چاہیے۔ یہ جو بندہ ہا پڑھے حلق سے پڑھے اس نے غلط کیا، یہ گناہ ہے۔ اس کے اندر فرق جو ہے پیدا کرنا وہ ضروری ہے، جیسا کہ منہ الانہار، یعنی کہ ہا جو ہے وہ بھاری آواز میں پتہ چلے کہ آپ ہا اور ہا میں فرق کا پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور باقی دیگر جتنے الفاظ ہیں، ہا ہے اور جیم ہے، ایسی چیزوں کا یہ فرق کرنا یہ ضروری ہے۔ جیسے کہ اب آیت مبارکہ شروع ہو رہی ہے، ثم قست، سین کی آواز آنی چاہیے، سین حروف صفیریہ میں سے ہے، سین کی آواز آنی چاہیے، اس انداز میں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے۔ اب اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم قست، پھر اس کے بعد وہ پھر گئے، کس کے بعد؟ جب وہ سارا واقعہ پیچھے ہو چکا۔ کون سا واقعہ تھا؟ وہ گائے کے ذبح کر کے اس کو میت کو لگانے والا واقعہ کچھ اس طرح تھا کہ جب وہ مردہ زندہ ہو چکا، زندہ ہونے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بھتیجوں نے قتل کیا ہے۔ لوگوں نے کہا جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اس کی گواہی نہیں مانتے۔ یعنی کہ سارا کچھ کرنے کے بعد، اللہ کا معجزہ دیکھنے کے بعد، گوشت کا اس کو لگنے کے بعد جب وہ زندہ ہو گیا تو انہوں نے کہا ہم اس کو نہیں مانتے، یہ ہم اس کی گواہی نہیں دیتے، کیونکہ جی یہ تو دنیا میں بھی جھوٹ بولتا ہے، ہو سکتا ہے یہ مرنے کے بعد اس نے پھر جھوٹ بولا ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس فریب کو پھر دوبارہ ذکر کیا، فرمایا ثم قست قلوبکم، اس کے بعد پھر ان کے دل پھر گئے، یعنی کہ وہ اپنی بات پر قائم نہ رہے۔ من بعد، اس کے بعد، ذالک، اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک فہی کالحجارۃ، ان کے دل ایسے ہیں کہ جیسے کہ پتھر، او اشد قسوۃ، یا سے اس سے بھی سخت ترین ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں، لِمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، سارے پتھروں میں بھی فرق ہے، ہر پتھر بھی ایک جیسا نہیں۔ کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جن میں سے نہریں بہتی ہیں، چشمے جاری ہوتے ہیں، دریا نکلتے ہیں۔ اور وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، جن سے پانی رستا ہے، ایسا ایسا بہہ کے نکلتا ہے۔ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، جس سے پانی نکلتا ہے، شک کہتے ہیں پھٹ جانا کو۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور پھر پتھر کی تیسری قسم بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ،
اما تعملون، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اللہ رب العزت کہ ہاں کچھ پوشیدہ نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے انسان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انسان کتنا نادان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کی قدرت کو دیکھتا ہے، اس کے نبی کے معجزات کو دیکھتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا دل ماننے کو تیار ہے۔ انہوں نے یہاں پر ذکر کیا تھا، پیچھے تمام معجزات کا ذکر ہوا، من و سلوہ سے چلے، تمام معجزات کا ذکر ہوا، من و سلوہ کا اترنا، 12 چشموں کا جاری ہونا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان کے اوپر جو ہے وہ بادل کا سایہ کرنا، یہ ساری صورتیں، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے تو دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے بعد جیسا کہ وہ پتھر ہے، اور پھر جب پتھر کہہ کر پھر ان کو زیادہ ذلیل کرنے کے لیے فرمایا کہ ہر پتھر جو ہے وہ سخت نہیں ہوتا، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے نہریں بہتی ہیں، کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں، ایسا ایسا نکلتے ہیں، اور پھر کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر سے وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پتھر جو زمین پر گرنا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے پہاڑ جو ہے اس کے اوپر سے کچھ پتھر نیچے گرتے ہیں، اس سے مراد یہ بھی ہے۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کل عامن و ذکرن، ہر چیز دنیا کی جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی، جو مخلوق ہے، ہر چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ ہر چیز کیا کرتی ہے؟ یہ ہم فقط جو ہے یہ نہ سمجھے کہ ہم انسان جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور ذکر نہیں کرتا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہر چیز اللہ رب العزت کا ذکر کرتی ہے۔ اس سے مراد یہ بھی پتہ چلا کہ انسان سمجھے کہ شاید میں اگر ذکر نہ کروں، میں نماز نہ پڑھنے جاؤں، میں اس کے حضور سجدہ نہ کروں، تو شاید کوئی سجدہ ہی نہ کرے، شاید اس کے مسجدوں کو کوئی آباد ہی نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا نادانو، میں نے تو پتھروں سے بھی عبادت کا حکم کروا لیا ہے۔ اور پھر یہاں پر ہو سکتا ہے کہ یہ نہر سے مراد یعنی پتھروں سے پانی کا نکلنے کے سے مراد، یا چشم ٹپکنے سے مراد، یا زمین گرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ پتھر جن سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا اور ابو جہل کے ہاتھوں میں انہوں نے کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بولیے سبحان اللہ، اپنے نبی کی شان ہے، پھر سبحان اللہ کم ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے مراد یا تو ہو سکتا ہے کہ وہ پتھر جس کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارک نکالا مارا، تو اس میں سے کتنے چشمے جاری ہوئے تھے؟ 12 چشمے، ہو سکتا ہے وہ پتھر۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے مراد کوئی یہ عام پتھر نہیں ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کے ارد گرد، فرمایا اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کی آنکھوں میں سے نہر جاری ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھوں میں سے پانی کے قطرے جاری ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو جن کی آنکھوں سے نہر کا جاری ہو جانا، چشمے جاری ہو جانا، قطرے جاری ہو جانا، فرمایا کہ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے عذاب اور اس کے ڈر سے، قیامت کی ہولناکیوں سے، فرمایا ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دلوں کے اوندے گر پڑتے ہیں، اپنے آپ پر وہ قابو رکھ سکتے نہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اور پھر فرمایا کہ تم جس وجہ سے تم روتے ہو، تمہاری آنکھ روتی ہے، فرمایا اللہ رب العزت تمہارے تمام عملوں کو جاننے والا ہے۔ ایک دو اور باتیں ہیں وہ میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ آیت نمبر 75 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا افتطمعون، کیا تم طمع کرتے ہو، لالچ کرتے ہو، اس امید پہ رہتے ہو ان یؤمنوا کہ یہ ایمان لے آئے۔ یہاں پر کیا تھا کہ یہ جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے، مسلمان بڑی کوشش کرتے تھے کہ یار یہ ہمارے ہمسائے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارا ان سے بڑا تعلق ہے، تو وہ کوشش کرتے کہ ان کو بار بار تبلیغ کرتے کہ یار تم کلمہ پڑھ لو، یار تم اسلام میں داخل کر لو، کہیں تم جہنم میں نہ چلے جاؤ۔ یعنی کہ گزرتے ہوئے ان کو ادھار اس نیت سے دیتے تھے کہ کاش یہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اس اخلاق کو دیکھ کر، فلاں کو دیکھ کر، تمام معجزات کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے اب مسلمانوں سے یہ خطاب فرمایا افتطمعون، اے صحابہ کیا تم اس گمان میں ہو، تم یہ یعنی کہ اس طمع کرتے ہو، اس بات کا گمان کرتے ہو، امید رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ یہ ایمان لے آئے، لکم تمہارے لیے، تمہارے ساتھ جیسے کہ آپ لے کے آئے،
وقد کانا، اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ یہ آج کے بدبخت نہیں ہیں، وقد کانا فریق منہم، ان میں سے کچھ گروہ ایسے تھے اس سے پہلے، یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، اللہ کا کلام، بولی اللہ کا کلام سنتے تھے، کلیم اللہ کی آواز کو سنتے تھے، داؤد علیہ السلام کی زبور کو سنتے تھے، سب کچھ سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس سے پھر جاتے تھے، وقتی جو ہے سنتے تھے، مان لیتے جی ہم تو بس نیک ہو گئے فلاں ہو گئے، مگر جب وہ باہر نکلتے تو وہاں سے وہ کیا کرتے، پھر جاتے، ثم یحرفون، اس میں تحریف کر دیتے، بدل ڈالتے اس کو، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کے بعد وما عقلوہ، ان کو پتہ ہوتا تھا۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ باہر جا کے وہ بھول جاتے، ان گل یاد ہی نہیں رہی، ما عقلوہ، جانتے تھے، وہم یعلمون، جانتے تھے، مگر ما عقلوہ، اس کے باوجود انہیں عقل ہی نہیں تھی، انہیں شعور ہی نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ لوگوں اصل شعور اسی کو ہوتا ہے کہ جو دین پر رہتا ہے، اصل شعور کسی کو ہوتا ہے جو دین پر رہتا ہے، جو دین پر نہیں ہوتا اسے شعور نہیں ہوتا، چاہے وہ بتوں کے آگے جھکنے والا کتنا بڑا ڈاکٹر انجینئر ہی کیوں نہ ہو، مگر جو دین کے ساتھ منسلک رہتا ہے تو وہ ہمیشہ عقل والا اور علم والا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ یہود و نصارہ میں بڑے بڑے علماء تھے، ان کے بڑے بڑے جناب، وہ کوئی جاہل آدمی نہیں تھے، میں نے پیچھے بھی ذکر کیا، دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی مال تھا تو وہ بنی اسرائیل کے پاس تھا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے دنیا میں۔ یہ آپ دیکھیں اہرام مصر جو بنایا گیا فرعون کے لیے، کتنی بڑی بلڈنگ ہے، ان کا ذہن بڑے تیز تھے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ علم بھی ہے، ذہن تیز بھی ہے، سونا بھی ہے، سب کچھ ہے، ما عقلوہ، مگر عقل نہیں ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لایا۔ اس کا مطلب یہ پتہ چلا کہ جو عقل والا وہی ہوتا ہے کہ جس کی زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ بے عقل ہوتا ہے کہ جس کی زندگی سنت مصطفیٰ کے مطابق نہیں ہوتی۔ اور پھر یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو علماء ہیں نا، ان کے تم چاہتے ہو کہ یہ ایمان لے آئے، فرمایا ہر عالم حق پر نہیں ہوتا، ہر عالم حق پر نہیں ہوتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عام آدمی غلطی کرے اور دوسری جگہ پر عالم دین غلطی کرے تو فرماتے ہیں عالم دین کو زیادہ سزا دینی چاہیے۔ کیوں؟ لوگ اس کی پیروکاری کرتے ہیں، لوگ اس کی باتوں پر چلتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے لوگ علماء جو ہیں اس میں تحریف کرتے ہیں، اس کو بدل ڈالتے ہیں۔ علماء کی پکڑ جو ہے وہ سخت اس لیے ہوتی ہے کہ لوگ ان کے پیچھے چلیں گے، اگر اس کے قدم غلط کہیں تو لوگ تب بھی ان کے پیچھے چلیں گے۔ اگر مثال کے طور پر میں مثال دے دیتا ہوں، اگر ایک امام ہے، اس نے بغیر وضو کے نماز پڑھائی، اگر وضو نہیں کیا تو لوگوں نے تو پڑھ لی اس کے پیچھے، اب کل قیامت والے دن اس کی پکڑ سخت ہوگی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، امام مسجد کو، امام و عالم دین کو چاہیے کہ وہ نفل نماز بھی نہ چھوڑے، نفل نماز بھی نہ چھوڑے، نفل حتیٰ کہ حکم دیا کہ نفل نماز بیٹھ کر بھی نہ ادا کرے۔ حالانکہ عام کے لیے ہے نا کہ وہ نماز عشاء کے بعد آخری 2 نفل پڑھ، وجہ کیا ہے؟ امام اگر نفل چھوڑے گا لوگ سنتے چھوڑ دیں گے، وہ کہے گا ساڑھے مولوی نفل نہیں پڑھے۔ اگر امام نفل چھوڑے گا لوگ سنتے چھوڑ دیں گے، اگر امام سنتے چھوڑے گا تو لوگ واجب چھوڑ دیں گے، اگر امام واجب چھوڑے گا لوگ فرض چھوڑ دیں گے۔ یعنی کہ اگر امام ہلکی سی سستی کرے گا تو لوگ تو زیادہ سستی میں چلے جائیں گے، اگر امام فرض نماز کا تارک بن جائے گا تو لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی سرکار مدینہ رحمت قلب و سینہ حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات، جانے جہان کائنات، میرے کریم آقا علیہ السلام ہر عمل میں اتنی احتیاط فرماتے تھے، ہر عمل میں اتنی احتیاط فرماتے تھے کہ کہیں پیچھے سے آنے والے لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ دین اسلام کے حکم کو بدلا جا چکا ہے۔ ہر عمل کے اندر، ایون کہ یہاں تک کہ میرے مصطفیٰ نے اپنے اوپر تہجد کی نماز کو اس لیے لازم کیا کہ لوگ کہیں پر یہ نہ سمجھے کہ وہ دین سے، یعنی کہ وہ اس کو سنتوں کو ہلکا نہ لے لیں، اس لیے فرمایا ساری رات میرے مصطفیٰ مصلی پر کھڑے رہتے ہیں۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اولیاء کرام کاملین کی، انہوں نے سنتوں اور نوافلوں پر اس قدر عمل کیا۔ اور پھر اللہ رب العزت کی بھی قدرت اور رحمت کو دیکھیے، آپ کی محبت کا عالم یہ دیکھیے، آپ کی کرم نوازی کا عالم دیکھیے کہ کہیں یہ انسان دنیا میں نہ پھنس جائیں، دنیا کی محبت میں نہ پھنس جائیں۔
اس لیے دن میں بار بار یہ 5 نمازوں کا دہرانا، کوئی صبح کے لیے رکھی، کوئی دوپہر کے لیے، کوئی عصر کے یعنی کہ سیکنڈ ٹائم کے لیے، کوئی رات کے لیے رکھی، تاکہ یہ دنیا کی دلدل میں، یہ ان کی دنیا کی خواہش اور دنیا کے اندر محبتوں کے یہ قیدی نہ بن جائیں۔ اس لیے 5 نمازیں دن میں مختلف اوقات میں اس لیے رکھی کہ دنیا کی محبت ان کے دلوں سے ایسا ایسا نکلتی رہے۔ تو اللہ رب العزت ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق